یہود و نصارہ سے متاثر نہ ہونا، ان کی پیروی نہ کرنا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں، تسلی دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ ساری دنیا کی دلیلیں لا کر ان اہل کتاب کے سامنے رکھ دیں، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا ان کو یقین نہیں ہو رہا، یا یہ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، بلکہ نہ ماننے کی اور انکار کرنے کی اصل وجہ ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، حسد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جتنی بھی دلیلیں دے دیں، یہ پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آج آپ کے سامنے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنی بات سے مڑتے نہیں ہیں، اس لیے کہ دل سے تو یقیناً تسلیم کرتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن حسد، ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے قبلے کو تو کوئی قرار ہے ہی نہیں، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا، اب ممکن ہے کہ پھر دوبارہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب قیامت تک کے لیے ایک ہی قبلہ ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ان کے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے والے نہیں ہیں۔ اس سے اشارہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے ایک ہی قبلہ ہوگا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تو انہوں نے یکجہتی بنا لی ہے، مسلمانوں کے خلاف تو یہ ایک ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے، اس لیے کہ یہودیوں نے بیت المقدس کو اگر قبلہ بنایا تھا تو عیسائیوں نے مشرق کی سمت کو اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سپوز کر رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس یقینی علم یعنی وحی آ چکی ہے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو معاذ اللہ آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظالموں میں سے ہونا بھی ناممکن ہے۔ یہاں پہ بظاہر آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے کہ یہود و نصارہ سے متاثر نہ ہونا، ان کی پیروی نہ کرنا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے، یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کے بڑے ہونے تک آدمی ہر چیز کی اس سے واقف ہوتا ہے، ایسے ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک فریق یعنی ان کے علماء وہ ہیں جو حق بات کو چھپا دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے تورات اور انجیل کی وہ عبارات نہیں آنے دیتے جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی گئی ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ جانتے ہیں، الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، شک نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے
جو احکامات دیے ہیں ان کو تسلیم کرو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے ضد، اناد اور حسد کو پس پش ڈال دو، تبھی تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر دل و جان سے ایمان لانے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔